खुदावंद भला है, उसकी शफकत अपनी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की मोहब्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। ज़बूर 46 में साथ निकालिए खुदावंद के कलाम में से, उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, खुदा हमारी पनाह और क़ुव्वत है, मुसीबत में मुस्तैद मददगार, इसलिए हमको कुछ खौफ नहीं। खा ज़मीन उलट जाए और पहाड़ समुंदर की तह में डाल दिए जाएं, खा उसका पानी शोर मचाए और मौजन हो और पहाड़ उसकी तुग़यानी से हिल जाएं। एक ऐसा दरिया है जिसकी शाखों से खुदा के शहर को यानी हक ताला के मुक़द्दस मस्कन को फरहत होती है। खुदा उसमें है, उसे कभी जुम्बश ना होगी। खुदा सुबह सवेरे उसकी कुमक करेगा। कौमें झुंझलाएं, सल्तनतों ने जुम्बश खाई, वो बोल उठा, ज़मीन पिघल गई। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने ज़मीन पर क्या क्या वीरानियाँ की। वो ज़मीन की इंतहा तक जंग मौकूफ़ कराता है, वो कमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है, वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। मैं कौमों के दरमियान सर बुलंद होऊंगा, मैं सारी ज़मीन पर सर बुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। ये मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर है। और इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस जो है वो बार बार एक बात की तरफ ध्यान कराता है कि खुदा हमारी पनाहगाह है। लेकिन जिस चीज़ पर हम कुछ देर के लिए गौर करेंगे वो इसकी आयत नंबर 10 है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। ये बड़ी ख़ास बात है जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, हम अपनी ज़िंदगियों पर नज़र दौड़ाएं, अपने सोचने के अंदाज को देखें, या अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द के तमाम हालात पर निगाह लगाएं, तो हमें नज़र आएगा कि बहुत से मसाइल हमारे इर्द गिर्द सर उठाए हुए हैं और हर रोज़ हम नित नई ख्वाहिशात के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई नया मोबाइल आ जाए, किसी के पास हम नया सेट देख लें, हमारा दिल करता है कि हमारे पास भी होनी चाहिए। किसी के पास अच्छी गाड़ी देख ले, हमारा दिल करता है हमारे पास भी होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है, किसी दूसरे के पास हो, हम फ़ौरन उसके लिए अट्रैक्शन अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं। हमारा दिल करता है कि चीज़ें हमारे पास भी होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी का म्यार बुलंद होना चाहिए और हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चलनी चाहिए, जैसे कारपेट रोड होता है, कोई स्लम्प ना आए, कोई उस पर स्पीड ब्रेकर ना आए, बस चलती ही जाए और कहीं कोई रोक ना हो, कहीं कोई रुकावट ना हो। लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम चाहते हैं, वो एक फ़र्क चीज़ है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं वो एक फ़र्क चीज़ है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही? जो कुछ हमारे आइडियाज़ हैं, जो कुछ हम अचीव करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस तरह से हम चल रहे हैं वो ज़ाविया उससे टोटली फ़र्क। अगर इन तमाम चीज़ों को हम अपनी लाइफ में स्मूथ देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि खुदा कौन है। एक ईमानदार शख्स जब तक वो खुदा को सही तरह से नहीं जानता, वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से मुस्तहकम और मुनज़्ज़म नहीं कर सकता। आज हमारी नाकामी की वजह यह है, बीमारी आए हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम इस बात से वाकिफ़ नहीं है कि खुदा हमें ठीक कर सकता है, खुदा शाफी। हमारी लाइफ के अंदर तंग दस्ती आती है, हम फ़ौरन परेशानी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमारा इस बात में नॉलेज कम है कि खुदा मुहैया करने वाला है। हमारा इस बारे में भी नॉलेज कम है कि खुदा किस तरह से हमारी मदद कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हम खुदा को जानने की कितनी ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदावंद हूँ। जब कोई शख्स बोल रहा हो बड़ा दसी करने, यार चुप कर दो, मेरी भी सुन लो, तो यहाँ पर इस आयत का मतलब यह खुदा कहता है यार जरा चुप करो और जान लो कि मैं खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम अपनी जिंदगी में बड़ी रशिंग लाइफ गुजार रहे हैं, बड़ी जल्दी में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, रफ्तार बड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास खामोश होने और खुदा की जात पर मेडिटेट करने के लिए वक्त नहीं। खुदा कहता है कि रुको और ये जान लो कि मैं खुदावंद। तो रुकना जो है और सोचना जो है, अगर आप ज़बूर पढ़ें तो ज़बूरों में जगह जगह पर आपको ब्रैकेट के अंदर लफ्ज़ नजर आएगा सिला। इसका मतलब है रुकें, कुछ देर के लिए सोचें कि ये क्या बात की गई है। तो ज़बूरों के अंदर ये बार बार आपको नजर आएगा रुकने के लिए ज़बूर नवीस कहते हैं
मेडिटेट करने के लिए कहते हैं, गौर व खोज करने के लिए कहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि हम खुदा के साथ उस तरह से चल ही नहीं रहे जिस तरह से हमें चलना चाहिए। एक भाई मुझे कहने लगा, जी मैं खुदा से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैंने उससे कहा, यार मैं भी करता हूँ, दावा करता हूँ मैं कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने एक कसौटी बताई है। यीशु मसीह ने कहा, जो शख्स मेरे हुक्मों पर अमल करता है वही मुझसे प्यार करता है, वही मुझसे मोहब्बत करता है। तो मैंने कहा, भाई क्या आप इस कसौटी पे पूरा उतरते हैं? तो चुप कर गया, क्योंकि शायद वो 2% अमल करता हो, 3%, 4, 5, 10%, 20%, इवन कि एक शख्स पूरी शरीयत पर अमल करता था। तो यीशु के सामने आके खड़ा हो गया, उसने कहा, खुदावंद मैं तो सारी शरीयत पर अमल करता हूँ, मैंने सब हुक्मों पर अमल किया है। यीशु ने कहा, अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। और कमी क्या थी? दौलत से मोहब्बत करता था, दौलत से प्यार करता था। उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं जितना दौलतमंद हूं इससे भी ज्यादा दौलत हासिल करूं। तो यीशु ने उससे कहा, जा जो कुछ तेरा है बेच कर गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। तो आपको पता है उस शख्स ने क्या किया? क्या हुआ उस शख्स के साथ? कलाम में लिखा है, उसका मुंह लटक गया, उसका रंग पीला पड़ गया, उसके ओसान खता हो गए, परेशान हो गया, कहने लगा कि यीशु ने कहता, और लिखा है चुप करके वापस चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जिसने अपने भाई बहनों को, माँ बाप को मेरे लिए छोड़ा हो, अपने कारोबार को मेरे लिए छोड़ा हो, और इस जहान में 100 गुना ना पाए और आने वाले जहान में हमेशा की। 2 बातें यीशु ने उसके जाने के बाद कही हैं, उसके सामने नहीं कही। वो बिजनेसमैन आदमी था, उसने यीशु की बात मान के दाव खेल जाना। यीशु अगर उसे कहता कि इस जहान में तुझे 100 गुना मिलेगा, उन्होंने कहना जी हैं मेरे को करोड़ है, 1 करोड़ बन जाएगा, उसने बांट देना। लेकिन यीशु ऐसे नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा दुकानदार है जो अपनी अच्छी चीजें बाद में दिखाता है। आप दुकानों में जाएं, वहां पर आपको डिस्प्ले के ऊपर बड़ी खूबसूरत चीजें लगी हुई नजर आएंगी। कपड़ों की दुकानों पर जाएं, ऐसे बड़े प्लास्टिक की औरतें बनाई हैं, बंदे खड़े हुए हैं जी, उसके ऊपर बड़े खूबसूरत लिबास उन्होंने जेबतन किए हुए हैं और उनको दिखाते हैं खूबसूरती से। लेकिन यीशु अपनी अच्छी प्रोडक्ट्स जो उसने हमारे लिए रखी हुई हैं वो डिस्प्ले पे नहीं, वो पीछे हैं। तो यीशु ने उसको डिस्प्ले दिखाया, उन्होंने कहा यीशु का डिस्प्ले तो बड़ा अजीब है, यीशु कह रहा सब कुछ ही बेच के थे, मेरे पीछे आ जा। लेकिन जब वो चला गया तो यीशु ने उन तमाम लोगों से, उन शागिर्दों से जो उसके पास खड़े थे, यीशु ने कहा कि तुम में से कौन सा ऐसा शख्स है जो अपने भाई बहनों को, माँ बाप को मेरे लिए छोड़े, अपने कारोबार को मेरे लिए छोड़े और इस जहान में 100 गुना ना पाए और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। तो खामोश होना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हम खुदा को जानते चले जाएंगे, हमारी लाइफ मुस्तहकम होगी, स्मूथ होती चली जाएगी। स्पीड ब्रेकर हमें स्पीड ब्रेकर नहीं लगेंगे, हम उनको किसी और तरीके से देखेंगे। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर आ जाए तो कहते यार की हर सड़क देते स्पीड ब्रेकर बने की मुसीबत। लेकिन अगर आप सोचें कि यार ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि मैं अपनी रफ्तार को कंट्रोल रखूं, तो मतलब बदल जाएगा उस चीज का। अगर आप उसको जियत के तौर पे ले लें कि यार है कि बार बार ब्रेक लानी पैंदी, बार बार स्लो करनी पैंदी, तो आप इरिटेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने जहन को तब्दील कर लें तो आप कहेंगे यार ये मेरी हिफाजत के लिए है और ये दूसरों की हिफाजत के लिए। अगर मैं ओवर स्पीड जाऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं किसी बच्चे को कुचल सकता हूं, मैं किसी बुजुर्ग शख्स को कुचल सकता हूं जो जल्दी से हट नहीं सकता, नुकसान हो सकता है। मुझे नुकसान से बचाने के लिए स्पीड ब्रेकर है। तो आपकी रूहानी जिंदगी के अंदर भी खुदा स्पीड ब्रेकरों को आने देता है ताकि आप कुछ देर के लिए अपनी स्पीड को मेंटेन करें, अपने आप को जांच लें कि मैं ठीक हूं या नहीं, और फिर आराम से अपनी स्पीड स्लो करके आगे निकल जाएं। स्पीड ब्रेकर का मतलब ये नहीं कि आप सफर आगे जारी नहीं रख सकते, मतलब ये है कि आप गेयरों को बदलें, कम करें, फिर ऊपर आए। ठीक है, तो ये लाइफ का एक तरीकाकार है। खुदा हमारी लाइफ के अंदर स्पीड ब्रेकर लाता है। वो स्पीड ब्रेकर किसी भी तरह के हो सकते हैं। वो आपकी बीमारी हो सकती है, वो आपके मुआशी मसाइल हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ के अंदर खानदानी झगड़े हो सकते हैं, वो आपकी जिंदगी की पर्सनल गिरावट हो सकती है। किसी ऐसी बात की वजह से जिसमें आप स्टैंड नहीं ले पा रहे, खुदा आपको रोक देता है और खुदा आपको सोचने का मौका देता है कि आप रुके और आप सोचें कि मैं कहां पर गलत हूं, और फिर खुदा से मदद मांगे। अपने उन हालात में खुदा उन मसाइल को हल कर देगा। आज हम स्पीड ब्रेकरों के ऊपर से भी तेज ही जाना चाहते हैं। हमने कई लड़कों को देखा, छोटी उम्र के लड़कों से स्लो मोटरसाइकिल नहीं चलती, आपको पता है, और वो जब चौथे गियर में जाते हैं स्पीड ब्रेकर आता है वो और उठाते हैं और फिर ऐसे उछल के जाते हैं। लेकिन उसमें रिस्क है, स्लिप भी हो सकती है बाइक, गोडे गिट्टे टूट सकते हैं, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। तो खुदा जो है वो कहता है कि खामोश हो जाओ और रुक जाओ और इस बात के लिए अपने आप को मादा कर लो कि मैं खुदा हूं, तुम नहीं हो। तो हमने अपनी लाइफ को खुद रन नहीं करना, खुदा जो है वो हमारी लाइफ को लेकर चल रहा है। हमने ये देखना अपनी लाइफ में हम खुदा के साथ किस तरह चल रहे हैं। पुराने अहद के अंदर लिखा है छोटे सीफों में, अगर मैं आका हूं
تو میری ہم نہ خدا کی عزت کرتے ہیں نہ ہی خدا کا خوف ہمارے اوپر. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اس کا چھوٹا سا نمونہ یہ ہے، عبادت ہوتی ہے میں کب آتا ہوں، یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے. عبادت کا ٹائم 10 بجے ہے، میں 11:15 آ جاتا ہوں، 11:30 آ جاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کو بہت ایزی لے رہا ہوں. کہتا ہے یار کوئی بات نہیں، خدا نہ چلے، خدا دا کی 10:30 بھی چلے جاؤ، 11:15 چلے جاؤ، دعا کے بعد بھی چلے جاؤ، کہ خدا نے تو میل نہیں جانا. یہ کیسی سوچ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے ڈرتے نہیں، نہ ہی ہم خدا کی عزت کرتے ہیں. اگر آپ سیمول کی کتاب پڑھیں، پہلا سیمول اس کا 2 باب، اس میں خدا نے ایلی سے کہا تھا کہ اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا جیسے تو پہلے کرتا تھا، اب تو اپنے بچوں کی عزت میرے سے زیادہ کرتا. خدا نے ایلی سے کہا تھا، سردار کاہن تھا. سوچیں کہ خدا اس کاہن سے مخاطب ہے، خدا نے کہا اب تو بچوں کی عزت زیادہ کرنے لگ گیا میرے سے. اس کو دوسری چیزوں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی زیادہ عزت کرتے ہیں خدا سے. سالگرہ آ جائے، دعا مس کرنی بڑی ایزی ہو جاتی. اس کا مطلب ہے سالگرہ کی ہم زیادہ عزت کر رہے ہیں، خدا کی کم کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ ہو جائے ہم اس کو پہلے کر لیتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے کوئی گل نہیں آ رہا تو بات چکنے. دنیا سے ہم بہت ڈرتے ہیں، خدا سے ہم نہیں ڈرتے. ہماری لائف کے اندر خدا کی عزت کا فقدان ہے. ہم خدا سے ڈرتے بھی نہیں، لیکن ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خدا سب کچھ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی کے آگے لکھا ہے، خدا نے ایلی سے کہا جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری عزت نہیں کرتے وہ بے قدر ہوں گے. بے قدر چیز کیا ہوتی ہے؟ جو خراب ہو جائے، جس کی بکت ہی کوئی نہ ہو. تو خدا کہتا ہے جو میری عزت نہیں کرتا وہ بے بکت ہو جائے گا، اس کی کوئی بکت ہی نہیں رہے گی. وہ جہاں جائے گا اس کو عزت نہیں ملے گی، لوگ اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے. لیکن جو شخص مجھے آنر کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. آپ ایسے بہت سے لوگ ولیم بھائی کو جانتے ہوں گے. 9 بجے چرچ لگتا تھا غالب مارکیٹ میں، 8:45 بجے وہ بندہ چرچ میں پہنچ جاتا تھا. ہر حال میں، چاہے اولے پڑ رہے ہیں، چاہے بارش ہو رہی ہے، چاہے آندھی آ رہی ہے، چاہے لائٹ ہے یا نہیں، 8:45 بجے اس شخص نے جا کے پرستش کرنی شروع کر دیں، اس نے گیت گانے شروع کر دیں. تو اس شخص کی لائف کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ خدا حیران کن طریقے سے اس بندے کی لائف میں کام کرتا ہے. وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کو آنر کرتا ہے. اور بھی بہت سی باتیں. تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو بائبل کی چند ایک آیتوں کے اوپر ہی صرف ایمان رکھا ہے اور میں نے حیران کن نتائج اس کے دیکھے اپنی لائف میں. اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اس بات کو ایک دن اپنے گھر میں بائبل پڑھتے ہوئے کئی دفعہ پڑھا تھا، لیکن اس دن خدا نے مجھ پر یہ بھید کھولا کہ اگر چڑیاں فکر نہیں کرتی تو کیوں فکر کرتا. خاموش ہو جاؤ. ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ خدا ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، خدا ہمیں کیا رہا ہے، خدا اپنی ذات کے بابت مجھے کیا بتانا چاہتا ہے، خدا میری لائف کا کون سا نقص میرے سامنے رکھنا چاہتا ہے، خدا کہاں میری لائف کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، خدا کون سی باتیں میری لائف میں نہیں دیکھنا چاہتا، کون سی چیزیں میری ذات کے اندر ڈالنا چاہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ خداوند میں تو امریکہ میں کام کرتا تھا، واپس آ گیا ہوں، جاب بھی کوئی نہیں ہے، بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، سارا سلسلہ کیسے چلے گا. تو کہتا اس دن میں ایمان پہ کھڑا ہو گیا کہ اگر چڑیاں فکر نہیں کرتی تو میں کیوں فکر کروں. آگے یسوع مسیح نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے، مزید آسان کیا ہے. ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں. آپ نے کبھی کسی چڑیا کا یا کسی کوے کا کھیت دیکھا ہے کہ ان کی ملکیت ہو، وہ لڑ رہے ہو کہ جی میری رجسٹری ہے، میرا کھیت. ان کا نہ کوئی کھیت ہے، نہ ان کی کوئی رجسٹری ہے، نہ ان کے کوئی بنگلے ہیں، نہ ان کے کوئی کھتے ہیں جہاں پہ انہوں نے جمع کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے پرندے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں، چیں چیں کرتے ہیں اپنی اپنی آوازوں میں، جیسے بھی ہر پرندے کی علیحدہ آواز ہے. اور وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ نکلتا ہے. جب وہ نکلتا ہے، اڑتا ہے ادھر ادھر درختوں پہ بیٹھتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو خوراک نظر آ جاتی. خدا نے انتظام کیا. میری بیوی بھی اکثر چیزیں ڈالتی بنیروں کے اوپر، وہ کہتی کوے لے جائیں گے، تو وہ کوڑے میں بھی اس کو پھینک سکتی ہے، لیکن خدا اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ بنیرے دے پا دے، کیونکہ خدا نے اس کوے کا انتظام کیا ہوا ہے کہ اس کوے نے اتھوں آگے کھانا. ہمارے سامنے 3-4 لڑکیاں بہنیں ہیں، وہ انہوں نے اتنا سا مٹی کا برتن رکھا، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، ساتھ باجرہ رکھتے ہیں، وہاں پہ بھی چڑیاں آگے کھاتی ہیں. تو خدا نے لوگوں کے دلوں کو کھولا ہوا ہے پرندوں کے لیے. تو ولیم بھائی کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے بات سکھائی کہ یار پرندے اتنے کمزور ہیں، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو بھی میں ان کی فکر کرتا ہوں، اور تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ. تو کہتا کہ میں چپ ہو گیا اور خاموش ہو گیا، اور میں نے اس بات کو سیکھ لیا کہ ہاں خدا میری زندگی کو چلا رہا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میری زندگی آپ کے سامنے بیٹھا، میں کسی بات کے لیے فکر نہیں کرتا. بل آتا تھا تو بندہ چرچ لے کے بل پہنچ جاتا، کہتا تھا خدا میں بل آ گیا، خدا کو دکھاتا. اور کئی دفعہ چرچ کے پلپٹ پہ ہی رکھ دیتا بل نیچے، اور دعا کرتا رہتا تھا. بل آ جاتا، خدا پیسے پے کر دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں کمپلیٹلی طور پر خدا کے ہاتھ میں ہوں، میری تمام ضرورتوں کو خدا ہی پورا کرے گا. پریز دی لارڈ. سو آج ہم کتنا خاموش ہوتے ہیں خدا کی حضوری میں، ہم کتنا خدا کو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم کتنا خدا کو جاننا چاہتے ہیں. یہ کویسچن ہے. آپ
اگر اپنی لائف کو دیکھیں, میں اپنی لائف کو دیکھوں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کو جانیں. ہمارے پاس صرف اپنے مسائل ہیں اور ان مسائل کا فوری حل ہے. حل مل جائے تو ٹھیک ہے, حل نہ ملے تو پھر اور بھی کئی رستے. لیکن خدا چاہتا کہ ہم اسے جانیں, ہم اس پر, اس کے کلام پر غور کریں, اسے دیکھیں. کل میں نے سیمول کی کتاب میں ہی ایک بڑا خوبصورت حوالہ پڑھا سیمول کے تعلق سے. سیمول کے تعلق سے لکھا کہ خدا نے اپنا آپ اپنے کلام کے ذریعے سیمول پر ظاہر کیا. کس طرح ظاہر کیا جی؟ اپنے کلام کے ذریعے سے. خدا نے اپنے کلام کے ذریعے سے سیمول کو اپنا آپ سکھایا. تو اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, اس کو پڑھیں, ایک اسٹوڈنٹ کی طرح, ایک بھوکے شخص کی طرح, ایک پیاسے شخص کی طرح, جسے پیاس لگی ہو, جسے بھوک لگی ہو, جو جاننا چاہتا ہو, جس کے دل کے اندر جستجو ہو, جس کے دل کے اندر خواہش ہو. لیکن آج ہمارے اندر جستجو بھی ہے, پیاس بھی ہے, خواہش بھی ہے, لیکن خدا کے لیے نہیں. ہمارے اندر خواہش ہے دھن دولت حاصل کرنے کی, ہمارے اندر پیاس ہے اونچا مرتبہ شہرت حاصل کرنے کی, ہمارے اندر بھوک ہے دنیاوی چیزوں, لیکن خدا کو جاننا ہمارے لیے اتنا ضروری نہیں. لیکن یاد رکھیں, جتنا کم خدا کو جانتے ہوں گے اتنا ہی ایمان ویک ہوگا. بلی گرام کہتے ہیں کہ جب دنیا پر آفت آئے گی تو سب سے پہلے امریکن لوگ بھاگیں گے, یسوع کا انکار کریں گے. اسے اپنی کتاب میں یہ بات مینشن کی. اس نے کہا وجہ, ایک بڑی تعداد امریکیوں کی خدا کو نہیں جانتی, وہ سطحی طور پر مسیحی ہیں, اور کئی تو اعلانیہ کہتے ہیں ہم تو مسیحی نہیں بھی ہوتے تو کہتے ہیں جی اسی مسیحی ہیں, کیونکہ ہمیں ابھی تک مسیحی کی تعریف ہی نہیں سمجھ آئی کہ مسیحی ہوتا کون ہے. اسی سمجھتے ہیں جہاں چرچ آندا ہے, جہاں کارڈ بنیا ہے وہ مسیحی. ایسا نہیں, ہم نے اپنا آپ یسوع کو دیا نہیں. جب ہم نے اپنا آپ اسے دیا ہی نہیں تو پھر ہم یہ کیسے کہیں کہ ہم مسیحی ہیں؟ ہم اپنا آپ یسوع کو دیتے بھی نہیں اور بڑی دلیری سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسیحی ہیں. ایسی بات ہے. اور ہمارے اندر بڑی خوشی ہے, کہتے یار میں بڑا سیٹ جا رہا ہوں. اپنی بیوی کو کہتا آج کل میں کوئی مس نہیں کر رہا, چرچ کنونشن پہ بھی گیا تھا. ایسے مسیحیوں کو خدا کس طرح سے برکت دے سکتا؟ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. تو خدا کہتا ہے بھائی خاموش ہو جاؤ, اپنے آپ کو پہچان لو کہ تم کیا ہو, اور مجھے پہچان لو کہ میں کون ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے, خود ہی کہتا ہے خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. میرے عزیزو, آج ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے ہم کہاں پر کھڑے, کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کن ایشوز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے صاحب علم کو علم جو ہے آسانی سے ہی حاصل ہو جائے. خدا جب دولت دیتا تو اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. یہ ساری باتیں کلام میں لکھی. اور لکھا ہے کہ دولت پر لگا کے اڑ جاتی ہے. ایسی عقل مندی سے باز آ, دولت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں نہ پڑ, کیونکہ دولت جو ہے وہ پر لگا کے اڑ جاتی ہے. انسان کا حسن بھی ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہتا. تو یہ ساری باتیں کلام کے اندر لکھی ہیں, یہ ہمیں ہمارا مقام دکھاتی ہے. انسان کے تعلق سے خدا بتاتا ہے کہ وہ بادل کی طرح ہے. بادل آتے ہیں, بنتے ہیں, پھر پھٹ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا. ایسی انسان کی حالت ہے. انسان کی حالت ہے خیال کی طرح کی. جیسے خیال آتا ہے ہمارے ذہن میں اچانک, وہ یار میں اس بھائی سے کبھی ملے نہیں, ایک دم سے ہم کہتے ہیں اچھا میں ملاں گا, پھر 2 مہینے ہو جاتے ہیں, پھر بھول جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. آج ہیں کل نہیں ہے. گھاس کی طرح ہے جو اگتی ہے, تھوڑے دن رہتی, پھر جل جاتی, ختم ہو جاتی. تو یہ ہماری حالت ہے. لیکن ہم کچھ اور ہی طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, بڑی عالی شان زندگی. جس عالی شان زندگی کا خیال میرے اور آپ کے ذہن میں ہے وہ یہاں نہیں ملے گی اوپر. اور وہاں پر جانے کے لیے ہمیں اپنا آپ خداوند کو دینا پڑے گا. وہاں پر دوگلا سلسلہ نہیں چلنا, دوہری شہریت. ہم دوہری شہریت رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں میں کتنا مسئلہ اٹھا تھا دوہری شہریت کا, کہ جی جس بندے کی کینیڈین شہریت بھی ہے اور پاکستانی شہریت بھی ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس نے 2 جگہ پہ اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. شرط یہ تھی کہ وہاں سے وڈرا کرے اپنی نیشنلٹی اور پاکستانی نیشنلٹی کو شو کرے, یہ کہے کہ میں پاکستانی ہوں, میرا اور کسی ملک کی شہریت میرے پاس نہیں ہے. پھر وہ شخص اس سہل ہوگا کہ وہ الیکشن لڑ سکتا. تو ہم نے دنیا کی بھی شہریت رکھی ہوئی ہے اور اوپر آسمان کی بھی بکنگ کرانا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. خدا کہے گا بھی تیری تھلے بھی شہریت ہے, لے آ, تو تھلے ہی رہ, تو نہیں تے آ سکتا. آپ یہاں سے کینسل کریں, آج ہی کینسل کریں, کیونکہ اگر یہاں سے کینسل نہیں کریں گے تو اوپر نہیں جائیں گے. پاکستانی نظام جو ہے وہ اس وقت دنیا کا کمزور ترین نظام ہے. یہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, تو یہاں پر دوہری شہریت والا نہیں چل سکتا. تو جہاں خدا کی بادشاہی ہے وہاں پہ دوہری شہریت نہیں پہچانی جائے گی. وہ کہے گا شہزاد تیری تو تھلے بھی ہے نیشنلٹی, تو نہیں ہے حقدار ہے. تو جب میں پورے طور سے اپنا آپ خدا کو دے چکا ہوں گا, اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا. دنیا میں رہوں گا تو ضرور یہ نہیں کہ میں آج ہی پھانسی لے کے مر جاؤں گا. دنیا میں رہنا ہے لیکن اپنا آپ دنیا کو دکھانا ہے کہ میں تم میں سے نہیں. ہاللیلویا. میں زمین کا نمک ہوں, میں روشنی ہوں دنیا کی. لکھا ہے چراغ جلا کر نیچے نہیں رکھتے پیمانے, اوپر رکھتے تاکہ روشنی ہو. تو میں اور آپ یہاں پر اس لیے رکھے گئے تاکہ روشنی پھیلائیں. میں اور آپ یہاں پر اس لیے رکھے گئے تاکہ اپنا ذائقہ دیں.
یہ نہیں کہ ہم بد ذائقہ کر دیں دوسروں کی زندگی. ہم نے اپنا ذائقہ دینا ہے, ہم نے اپنی لائف کو یہاں پر گزارنا ضرور ہے, لیکن ان چیزوں سے محبت نہیں کرنی. ہمارا دھیان اوپر ہے, ہمارا خزانہ اوپر ہے, ہم وہاں جمع کر رہے ہیں جہاں چور چوری نہیں کرتا, جہاں زنگ نہیں لگتا. پریز دی لارڈ. تو میرے عزیزو, آج سے اپنی زندگی کے اندر سوچنا شروع کریں, خاموش ہو کر کہ خدا کیا ہے, خدا میری زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ زبور پڑھیں تو وہاں پر ایک حیران کن بات مجھے یاد ہے, میں نے اس پر ایک دفعہ کلام بھی سنایا تھا. زبور نویس کہتا ہے کہ تیرے منصوبے میرے لیے ریت کی ذروں کی طرح ہیں. خدا نے آپ کے لیے اتنے منصوبے بنائے ہیں جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے میں انہیں گن بھی نہیں سکتا. میں نے کتنے منصوبے اپنے لیے بنائے ہیں بڑے, لیکن ریت کے ذروں کی طرح نہیں. اس کا مطلب ہے خدا میرے سے زیادہ پلاننگ میرے لیے کر رہا ہے, لیکن میں خدا کے منصوبوں کو جاننے میں اتنا زیادہ صحیح نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرے منصوبے خدا کو پتہ چلے کہ میں کس طریقے سے چلنا چاہتا ہوں. بس خدا کو پورا کر دے. خدا کی کرنا چاہتا ہے مینو ادنا. ایک پادری تھا, بڑا خوش تھا, کہتا ہالےلویا میری 1000 کلیسیا ہو گئی ہے. کہتا میرے پاس اپنی گاڑیاں آ گئی ہیں, جہاز بھی آ گیا, بڑی بلڈنگ بن گئی ہے. پریز دی لارڈ, ہالےلویا, شکر گزاری کرتا. گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ شکر کر رہا تھا کہ میری دائیکی بھی بہت زیادہ آتی ہے, اور اس سے ہم فری پورے شہر کے اندر گاڑیاں چلاتے ہیں, لوگوں کو چرچوں کے اندر لے کے آتے ہیں, ہماری اتنی بسیں ہیں, اتنے پادری ہیں. خدا نے کہا مجھے ایک بات بتا, تو خوش ہے؟ کہنے لگا جی میں بہت خوش ہوں. خدا نے کہا لیکن میں نہیں. تو کہنے لگا خداوند کیا؟ اس نے کہا کیونکہ تو 1000 پہ لوٹیاں ڈال رہا ہے, اگر تو میرے پیچھے چل رہا ہوتا تو آج تیری کلیسیا 10,000 ہونی. تو ہم جو ہیں بس تھوڑی سی چیز کے اوپر ہی بڑے خوش ہیں جو ہمیں اپنی مرضی سے حاصل ہو جائے. میں اکثر ہی بات بتاتا ہوں, جب میں اپنے باپ کے ساتھ جاتا تھا تو میں چھوٹا بچہ تھا, تو دکانوں کے آگے گولیاں ٹافیاں لگی ہوتی ہیں. میرا قد صرف وہیں تک پہنچتا تھا, جو آگے آگے لگی ہوتی تھی بوتلیں, میں ان میں سے سلیکٹ کرتا تھا. یہ لے دو, گٹا لے دو, اے لے دو, اے لے دو, اے لے دو. 4-5 چیزیں جو نیچے نیچے لگی ہوتی تھی, جو لو کوالٹی کی ہوتی, وہ لے لیتا. جبکہ میرے باپ کو پیچھے بڑے ڈبوں میں چاکلیٹس بھی نظر آ رہی ہوتی, کیونکہ میرے باپ کا قد زیادہ تھا میرے. تو میرا باپ مجھے گولی ٹافیاں نہیں لے کے دینا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ میرا پتر چنگی چیز کھا, چاکلیٹ کھا, کٹ کیٹ کھا. تو میرا باپ کئی دفعہ میرے ہاتھ سے لے کے کہتا نہیں نہیں بیٹا ہے نہیں ہے کھا. پھر میں دیکھتا تھا, میں کہتا تھا ہوئے. کئی دفعہ میں اڑ جاتا تھا, نہیں جی نہیں, تو وہی لے کے آ جاتا تھا. لیکن جب میرا باپ میرے لیے چیز لے کے آتا تھا, بیسٹ چیز لاتا. فرق سمجھ آیا آپ؟ تو میں اور آپ جب ہم خدا کو اپنی باتیں بتاتے ہیں اپنی مرضی سے, سمجھ لیں بس وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. لیکن زبور نویس کہتا خدا کے منصوبے میں لیے ریت کے ذروں کی طرح, اور میں ان کو گن بھی نہیں سکتا. اتنی بڑی بڑی چیزیں اور اتنی اچھی اچھی چیزیں خدا آپ کو دینا چاہتا ہے, مجھے دینا چاہتا ہے, ہمیں دینا چاہتا ہے. کیا ہم لینا چاہتے ہیں؟ سوال آپ سے کر رہا ہوں, کیا آپ لینا چاہتے ہیں؟ تو پھر خاموش ہو جائیں اور جان لیں کہ خدا ہمارا خدا ہے, اور وہ ہمیں برکت دینا چاہتا ہے. اس کے ساتھ وقت گزاریں, اس کے وعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں, اپنی زندگی کو تبدیل کرنا شروع کریں, خدا کے کلام سے اپنے آپ کو تبدیل کریں. سو آج سے اپنی لائف کو دیکھنا شروع کریں, کیا ہم خدا کی حضوری میں خاموش ہیں یا بس ہم بولتے ہی چلے جا رہے, ہم رک نہیں رہے, ہم سوچ نہیں رہے, ہم تیز آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم یسوع سے بھی آگے نکل گئے. آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یوسف اور مریم یسوع سے آگے نکل گئے, یسوع کو چھوڑ گئے تھے, پتہ نہیں چلا انہیں یسوع کہاں. یسوع چھوٹا تو میلے میں پھر رہے تھے, یسوع کو لے کے نکل گئے آگے, 3 دن کی منزل پہ آگے پہنچ گئے. انہوں نے کہا بچہ کتنے, وہ پریشان ہو گئے. پھر واپس آئے تو دیکھا تو وہ ہیکل کے اندر عالم لوگوں کے ساتھ بحث کر رہا تھا, فقی فریسیوں کے ساتھ جو بڑے عالم تھے, شرع کے عالموں کے ساتھ. تو یسوع سے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا؟ یسوع اپنے باپ کی مرضی سے باہر نہیں جاتا. تو اگر ہم خدا کی مرضی سے باہر نکل جائیں گے, اس کا مطلب ہم یسوع سے آگے نکل گئے. ہم یسوع کو فالو کریں, جو کچھ یسوع کہتا وہ کریں, جہاں سے یسوع منع کرتا وہ نہ. اگر آگے نکل جائیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. یسوع سے آگے نکل کے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آنا آگے ہے کیا. لیکن اگر یسوع آگے جا رہا ہوگا تو یسوع کو سارے راستے پتہ ہیں. پریز دی لارڈ. بس آپ اس کو فالو کرتے جائیں, ادھر ہو جائے, ادھر ہو جائے, ادھر ہو جائے, ہم اپنی منزل پہ پہنچ جائیں. اور پرانے عہد کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی تھا. خیمہ اجتماع میں خدا انہیں لے کے چلتا, وہ جہاں پر ابر رک جاتا تھا وہاں پر وہ اپنا خیمہ لگا لیتے تھے, بیٹھ جاتے تھے. کئی جگہ پہ وہ 1.5 سال بھی رکے ہیں. خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ آگے جائیں, اور خدا مؤثر وقت پہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا ہے. کئی دفعہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے ایک اچھی جاب مل گئی تو کیا میں چلا جاؤں وہاں پہ, آپ دعا کریں. ہم نے جب اس کے لیے دعا کی, ہم نے کہا نہیں بھائی آپ ادھر ہی رہیں, خدا آپ کو یہیں رکھنا چاہتا ہے. اور انہوں نے خدا کی بات کو مان کے وہیں رک گئے, خداوند نے وہیں پہ ان کی سیلری ڈبل کر دی. تو خدا کے پیچھے چلنا ہمیشہ فائدے کی بات, لیکن خدا سے آگے بڑھ جانا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال, کیونکہ آپ اپنے گائیڈ خود بن گئے. آپ ہنزا کی وادی میں چلے جائیں, آپ کو پتہ نہیں کیڑا پہاڑ کتنے نو لتھن ڈے, کیڑی سڑک کدھر نو جان ڈی.
لیکن اگر گائیڈ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ سر یہاں سے نہ جائیں, یہاں پہ بہت گہری کھائی ہے, یہاں پہ آپ نیچے گر بھی سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کی گاڑی نہیں جا سکتی, یہاں پہ پیدل سفر ہے, اگر پیدل جائیں گے تو پہنچ جائیں گے لیکن گاڑی میں نہیں جا سکتے. اسی طرح جب ہم وہاں پہ اپنے گائیڈ خود بن جائیں گے تو کوئی نہ کوئی نقصان کر لیں گے اپنا, یہاں بھٹک بھی سکتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ زندگیوں میں بھٹک گئے, یسوع سے بھی اگے نہیں گئے. دعا کر رہے ہیں خداوند باہر بھیج دے, جب باہر نہیں ویزا لگا انہوں نے کہا چھڈو یار ویزا تو لگ ہی نہیں, یسوع سے بھی آگے نکلے بابے وہ کون کہندا لو بابا جی 25,000 کھڑو تے ویزے دی دعا کر پھوک مار دو, وہ تویز دے دیندا, کہندا اللہ پھڑ پہ ویزا سیکشن تے پہنچ جا کے ویزا لگا. ویزا لگ گیا, پہنچ بھی گئے لیکن جاب نہیں ملی. 3 مہینے کھجل خراب ہو گئے, جن نے پیسے ایسے وہ بھی لا لو کے واپس آ گئے, پھر انہوں بھی قرضائی کر دے. وجہ یہ ہے کہ اس میں خدا کا پلان نہیں تھا, خدا کا منصوبہ نہیں تھا, ہم چلے گئے اپنی مرضی سے. تو جاؤ بھائی, آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کی کیا مرضی. جب ابر چلتا تھا وہ لوگ اپنے خیمے اکٹھے کرتے تھے, خدا کے پیچھے چل پڑتے تھے, جہاں جس وادی میں خدا رک جاتا وہ رک جاتا. تو وہ واچ کرتے تھے. کیا ہم واچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کامل کرنے والے یسوع کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم فائدے میں, اگر نہیں دیکھ رہے تو آج سے دیکھنا شروع کریں. خدا ہم آپ کو برکت دے.